جن میں بعض کا تعلق انسان کی آنکھوں سے ہے، بعض کا تعلق انسان کے ہاتھوں سے ہے، اور بعض کا تعلق انسان کے قدموں سے ہے۔ قدم کیسے رکھے جائیں یہ تو کل بیان ہو گیا، بس ایک اس میں اضافہ کر دوں کہ انسان اپنے قدموں کو ایسے رکھے کہ اس کے پیروں کی انگلیاں سمت خانہ کعبہ ہوں، یعنی ایسے پاؤں پھیلا کے نہ رکھے جائیں بلکہ اس کے دونوں پاؤں کی سمت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف۔ حالت قیام میں انسان کے لیے ہاتھوں کا استحباب یہ کہ اس کے دونوں ہاتھ، خاص طور سے مردوں کے لیے مخصوص ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی رانوں پر رہیں۔ خواتین میں بعض مراجع کہتے ہیں کہ وہ اپنے حجاب کے لحاظ سے سینے پر رکھ لیں یا اپنے دانوں پہ ہاتھ رکھیں۔ حالت قیام میں خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہاتھوں کا اپنے دانوں پر رکھ لینا ہاتھوں کا ایک استحباب بھی ہے، اور اب چاہے یوں رکھ لیں نماز تو ہو جائے گی، یوں رکھیں نماز ہو جائے گی۔ مستحب کیا ہے کہ انسان ہاتھ میں کو یوں رکھے۔ خواتین کے لیے ایک اور استحباب بعض نے بیان کیا جو ان کے سینے کے حوالے سے، اور اس کے بعد حالت رکوع میں انسان اپنے ہاتھ ایسے رکھے کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر پہنچے ہوئے۔ اگر ہاتھ بڑے ہیں اور گھٹنوں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نارمل انسان کے انداز سے وہ رکوع مکمل کر لے۔ ہاتھوں کا استحباب یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھے۔ اس کے بعد حالت سجدہ میں استحباب یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ایسے ہوں کہ ان کے دونوں انگوٹھے اس کے کانوں کے سمت میں واقع ہوئے اور ان کی انگلیاں بالکل سمت خانہ کعبہ۔ یہ استحباب ہے، اس سے نماز کا لطف بڑھتا ہے، نماز کا ثواب بڑھتا ہے۔ حالت تشہد میں اس کے دونوں ہاتھ اس کے زانوں پر رکھے ہوئے ہوں اور بہتر ہے کہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ حالت قنوت میں اس کے دونوں ہاتھ اس طرح سے ہوں کہ وہ اس کے چہرے کے سامنے، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ انسان ایسے رکھے کہ اس کی نگاہیں اس کے ہتھیلیوں کے اوپر۔ اور مکروہ ہے انسان کا چہرے پر ہاتھوں کو مل لینا حالت قنوت مکمل کرنے کے بعد، کیونکہ یہ نماز کے آداب ہیں، اس میں کوئی اپنی طرف سے آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ویسے مستحب ہے کہ انسان دعا مانگے تو دعا مانگ کے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر سینے پر مل، لیکن حالت نماز میں مکروہ یا قنوت پڑھنے کے بعد انسان اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مل۔ تو قنوت کے اعتبار سے ہاتھ کہاں ہوں گے یہ بات واضح ہو گئی، سجود کے اعتبار سے واضح ہو گئی، رکوع کے لحاظ سے واضح ہو گئی، تشہد کے لحاظ سے واضح ہو گئی۔ اب رہ گیا مسئلہ صرف آنکھوں کا۔ آنکھیں حالت قیام میں انسان کی اس مقام پر ہوں جہاں اسے سجدہ کرنا، یہ خشوع کی علامت ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں ایک انکساری کی علامت ہے، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آپ یہ کر سکتے، لیکن یہ بڑا آداب نماز کے خلاف، مستحبات کے خلاف۔ مستحب ایک انسان کی آنکھیں حتیٰ کہ مسجد حرام میں کھڑے ہوئے، خانہ کعبہ سامنے، تب بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بجائے مستحب ہے کہ انسان اس مقام کو دیکھے جہاں اس نے سجدہ کرنا، اور اصلاً وہ مقام مراد نہیں ہے بلکہ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، دونوں اپنے شولڈر اس کے ڈھلکے ہوئے۔ سینہ نکال کے نماز پڑھنا خاص مردوں کے لیے جن کے حجاب کا مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے، یہ بہرحال نامناسب انداز نماز کے حوالے سے، البتہ ذرا سینہ جھکا ہوا ہو اور دونوں شانے ڈھلکے ہوئے جیسے کوئی غلام کھڑا ہوتا ہے مالک کی بارگاہ۔ اور حالت رکوع میں انسان کی دونوں نگاہیں اس کے دونوں قدموں کے درمیان ہونی چاہیے، دونوں پاؤں کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ حالت سجود میں بعض لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کراہیت ہے آنکھیں بند کر لینا، آنکھیں کھلی رکھیے کہ مومن کی پہچان بھی ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرتا مومن۔ اس کی دونوں نگاہیں ناک کے اطراف پہ ہونی چاہیے حالت سجدہ میں، کہ وہ اپنے ناک کے اطراف کو دیکھ رہا ہو۔ اس کے بعد حالت تشہد میں اس کی نگاہیں اس کی گود میں ہونی چاہیے، اور حالت قنوت تو آپ نے سمجھ لیا کہ اس کی نگاہیں اس کے ہاتھوں پر ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھے سجدے سے جب رکوع میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ کی پوزیشن اکثر لوگوں کی بہت ہی مختلف ہوتی ہے، یوں بھی کوئی مٹھی رکھ لیا یا، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہاتھوں کی جو کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سمت خانہ کعبہ،
یہ میں مثال دیتا ہوں کہ یہ دونوں یہ ہاتھ ہیں، یہی ہونا بحول اللہ وقوت اقوم. چاہیے. اب وہ جو آپ ہاتھ موڑ کے اٹھیں تب بھی صحیح ہے، نماز تو ہو جائے گی، طریقہ لیکن نماز کے جو آداب ہیں، جو مینرس ہیں، وہ ذرا پامال ہو جائیں گے. انگوٹھی دعا پڑھتے وقت حالت قنوت میں انگوٹھی گھمانا، گرچہ یہ فعل قلیل ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن بہتر ہے کہ نماز سے پہلے اگر یہ کام کر لیں. اگر آپ کے ہاتھ میں خاص طور سے عقیق اگر ہے یا پھر روزہ اگر ہے تو آپ اس کو گھما سکتے ہیں نماز سے پہلے، اور ایسے کر لیں کہ جب آپ دعا مانگیں تو یہ سامنے ہو جائے، کیونکہ اس پر نگاہ ڈالنا، کیونکہ یہ ان پتھروں میں شامل ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. تو اس پتھر کے حوالے سے کوئی ایسا اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اس سے دعا قبول ہوگی. دعا قبول تو خدا کرتا ہے، البتہ یہ چونکہ خدا کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہے، لہذا ان کو ہاتھ پر رکھنا مستحب قرار دیا گیا ہے ائمہ معصومین کی سنت کے خلاف. اللہ